کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی مبارک رات تھی جب نوشیروان کے عالی شان محل کے 14 کنگرے اچانک گر پڑے، جب پارس کے آتش کدوں میں صدیوں سے روشن آگ ایک دم بجھ گئی اور مکہ کے ایک سادہ سے مکان سے اٹھنے والے نور نے آسمان کے کناروں کو چھو لیا؟ جی ہاں، یہ وہ وقت تھا جب کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج ہم ذکر کریں گے ان سچے معجزات کا جن کا مشاہدہ مکہ سے لے کر بنو سعد کی بستی تک پوری دنیا نے کیا۔ ایک ایسی داستان جو آپ کے ایمان کو تازگی اور روح کو سکون بخش دے۔ ایسے ماحول میں جب کفر کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ اب اسلام کی روشنی کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ دریائے صابا کا خشک ہونا اور فارس کے معبدوں کا بجھنا، یہ سب اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلنے والا ہے اور ایک نئی اور ابدی حکومت کا سکہ چلے گا۔ حضرت آمینہ کے بظاہر سادہ سے مکان میں مسرتوں کا نور چمکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے سب سے اعلیٰ خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم سے مجھ کو چن لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن بعد 12 ربیع الاول پیر کا دن اور صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی جب اپریل 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا وصال آپ کی ولادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ مکہ کے رواج کے مطابق بچوں کو فصاحت و بلاغت اور جسمانی مضبوطی کے لیے دیہات میں بھیجا جاتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تو آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ کے وجود سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ حضرت حلیمہ کے گھر پہنچتے ہی برکتوں کا وہ سیلاب آیا کہ سب دنگ رہ گئے۔ وہ اونٹنی اور بکریاں جو پہلے دودھ نہیں دیتی تھی، اب ان کے تھن بھر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف بچپن ہی سے یہ تھا کہ آپ صرف ایک طرف سے دودھ پیتے تھے اور دوسری طرف اپنے رضاعی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ یہ عدل و انصاف کا پہلا سبق تھا۔ نشو و نما کی یہ رفتار تھی کہ 2 ماہ میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے اور 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنے لگے۔ جھولے میں چاند آپ کے اشاروں پر جھک جاتا تھا اور بادل آپ پر سایہ کیا کرتے تھے۔ تقریباً 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے بکریاں بھی چرائیں جو تمام انبیاء کی سنت ہے۔ پھر بنو سعد میں شق صدر کا پہلا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ میں حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، بنو سعد کے اس مبارک قیام کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بی بی حلیمہ کو حیرت اور تشویش میں ڈال دیا، اور یہی وہ واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے واپسی کا سبب بنا۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے تو جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، قلب اطہر نکالا، اسے آب زمزم سے دھویا اور دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ نبوت کی وہ عظیم نشانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو شیطان کے اثر سے پاک اور انوار الہی سے بھر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی تربیت میں مکہ کی گلیوں میں پروان چڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عام بچوں کی طرح نہیں تھے، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی شرارت کی اور نہ ہی کبھی بتوں کے سامنے سر جھکایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ آپ کو اپنے والد کے ننیھال بنو نجار سے ملوانے مدینہ لے گئیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو چکے تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کی کفالت کا ذمہ خود لیا تھا۔ والدہ کے بعد
آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا۔ وہ آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے بچھائے گئے خاص قالین پر صرف ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی اجازت تھی، لیکن 2 سال بعد دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری سنبھالی۔ چچا کے ساتھ سفر شام کے دوران جب بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہی وہ رحمت للعالمین ہے جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ اس نے ابو طالب کو نصیحت کی کہ اس بچے کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ پوری کائنات کے لیے اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام انسانوں جیسا نہیں بلکہ ہر قدم پر اللہ کی نصرت اور معجزات کے سائے میں گزرا۔ یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ ناظرین، امید ہے کہ ذات الانواع کی یہ طویل اور تفصیل ویڈیو آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سیرت طیبہ کے اگلے ابواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور اعلان نبوت پر بھی ویڈیوز بنائیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام حق دوسروں تک بھی پہنچے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔